الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے اپنے وطن یعنی موصل سے نکلا کہ کہیں جا کر میں روزگار تلاش کروں، کچھ ضرورت زندگی پورا کرنے کا انتظام کروں۔ دجلہ کے کنارے پہنچا اور وہاں سے ایک کشتی میں بیٹھا، اسے اجرت طے کی، ساز و سامان بھی اس میں نے رکھا اور میں سوار ہو گیا۔ کشتی اپنی منزل کی طرف چلنے لگی۔ ماحول و موسم بڑا خوشگوار تھا، لوگ بھی بڑے خوش و خرم تھے، پانی کی موجیں بھی بڑی پرسکون تھیں اور ہمارا سفر اپنی منزل کی طرف چل رہا تھا اور لوگ ہلکی ہلکی نیند کے مزے بھی لے رہے تھے۔ بڑا حسین و جمیل و پر لطف منظر تھا۔ اچانک میری نگاہ ایک بڑی سی مچھلی پر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی اچھل کر ہماری کشتی میں آ گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا کہ مچھلی کو پکڑ لوں کہ مچھلی کے دوبارہ چھلانگ لگا کر پانی میں نہ چلی جائے۔ میں نے مچھلی کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی کودا تو وہ کشتی ہچکولے لینے لگی، اور جیسے ہی یہ ہچکولے لینے لگی تو لوگ اٹھ گئے گھبرا کر کہ کیا ہو گیا۔ سب نے مچھلی کو دیکھا تو سب آگے بڑھے اور مچھلی کو پکڑ لیا، اور ذہن یہ بنا کہ یہ مچھلی اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے تاکہ ہم اسے کھائیں۔ آؤ کسی ساحل پر کشتی کو روکتے ہیں، کسی کنارے پر اترتے ہیں۔ مچھلی اتنی بڑی ہے کہ ہم سارے مسافر مچھلی کو بھون کر کھا سکتے ہیں۔ معقول مشورہ تھا۔ ہم نے کشتی چلانے والے کو کہا کہ بھائی کسی کنارے پر روکو، ہم سب مل کر مچھلی کھاتے ہیں، تم بھی کھا لینا، کیا مناسب ہے؟ چنانچہ اس نے کشتی کو موڑا اور ایک کنارے پر جا کر اترے کہ چلیں ہم وہاں پر جا کر کچھ انتظام کرتے ہیں۔ آگے بڑھے تو دیکھا تو وہ پورا ایک درخت تھے اور بڑا درختوں سے بھرا ہوا ایک علاقہ تھا۔ کہا کہ چلیں آگے جاتے ہیں، تھوڑے لکڑیاں وغیرہ کاٹتے ہیں، لکڑیاں گرم کریں گے، مچھلی کو بھونیں گے اور مل جل کر ہم مچھلی کھائیں گے۔ جو ہی ہم ان گھنے درختوں میں داخل ہوئے، ایک خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک شخص جس کا قتل ہو چکا تھا، یعنی بالکل اس کی گردن پر چھری پھری ہوئی تھی اور وہ زمین پر ڈھیر تھا، مر چکا تھا، اور اس کے قریب ہی ایک تیز دھار چاقو تھا، اور دوسرا شخص جو اس کے قریب ہی تھا
اس کے منہ پر پٹے بندھے ہوئے تھے، منہ میں کچھ چیزیں ڈالی ہوئی تھی اور وہ بندھا ہوا تھا. بولنے کی یا چیخنے چلانے کی پوزیشن میں تھا نہیں. ہم پر بڑی دہشت طاری ہوئی کہ یہ کیا ہے. تھوڑا ہم نے خود پر قابو کیا اور آگے بڑھ کر ہم نے اس شخص کی رسی کھولی، اس کے منہ سے کپڑا نکالا، اس کو ریلیز کیا تاکہ ہم پوچھیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ شخص قتل کیسے ہوا، تیرے ہاتھ کیسے بندھے ہیں، تیرے منہ میں کپڑا کس نے ٹھونسا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ تیز دھار چاقو کیسا. ہمیں سمجھ کچھ آ نہیں رہی تھی. وہ جیسے ہی آزاد ہوا، آزاد ہوتے اس نے ہڑبڑائی ہوئی آواز میں کہا پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، مجھے پہلے پانی پلاؤ. ہم نے اس کو پانی پلایا. جب وہ پانی پی چکا تو ہم نے کہا کہ بھائی کچھ بتاؤ، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ مقتول کون ہے، کچھ پتہ تو چلے نا. اس نے بتایا کہ یہ جو مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، یہ اور ہم سب ایک قافلے میں تھے اور ہم موصل سے بغداد کی طرف جا رہے تھے. مقصد ہمارا تجارت تھا اور میرے پاس مال تھا. یہ جو اب قتل جس کا ہوا ہے، یہ بھاپ گیا تھا کہ میرے پاس ٹھیک ٹھاک مال ہے اور اس نے اس مال کے اس نے مجھ سے گہری دوستی بنا لی. اب وہ کہیں مجھ سے الگ نہیں ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ مجھ پر بھی اس کا اعتماد قائم ہوتا چلا گیا اور ہمارے اچھے تعلقات ہو گئے، دوستی ہو گئی. قافلے والوں نے سوچا کہ چلو کہیں اتر کر آرام کرتے ہیں، ابھی سفر ابھی باقی ہے. تو ہم آرام کی غرض سے یہاں اترے. یہ جو درختوں کا یہ پورا ایریا دیکھ رہے ہیں اور ہم سو گئے. رات کے کسی حصے میں قافلے والے اٹھ کر چلے گئے اور میں مبادہ سوتا رہ گیا اور مجھے خیال نہ رہا کہ مجھے بھی اٹھ کر نکلنا ہے. مجھے گہری نیند آ گئی، میں سوتا رہ گیا اور یہ شخص تھا ہی میری دھاک میں. قافلہ چلا گیا. اچھا، اب ہوا یہ کہ قافلے کی روانگی کے بعد اس مقتول نے میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے رسی سے باندھ دیا. میں نے کوشش کی لیکن یہ بس میں کچھ تھا نہیں اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ میں چیخ بھی نہ سکوں. تم نے میری حالت دیکھی جس طرح میں بندھا ہوا تھا. جو میرے پاس مال تھا اس نے وہ چھین لیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں تو مجھ سے مل کر میرے لیے مسائل پیدا کرے، لہذا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اب تجھے قتل کروں. اس مقتول کے کمر بند سے بندھی ہوئی چھری تھی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی. تو جو لوگوں نے دیکھا تھا تو اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے وہ کمر بند سے چھری کھینچی. کمر بند، کمر پہ کو پٹا تھا، بیلٹ جس کو کہتے ہیں، ویسٹ بیلٹ. تو وہ اس جو کمر بند میں جو چھری تھی وہ اب کوشش کر رہا تھا کہ چھری نکلے، مگر چھری پھنس گئی اس کی کمر بند میں اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ چھری نکلے تاکہ وہ میرا گلا کاٹ دے، مجھے ذبح کر دے، مگر نہیں نکل رہی تھی. تو اس نے اس کو تھوڑی سی وہ دماغ گھما اس کا اور اس نے بالکل زور سے جب چھری کو کھینچا تو اس کی چھری کی جو دھار تھی وہ اس کے گردن کی طرف تھی اور وہ اس کی گوشت کو چیرتی ہوئی اس کے شیر کو کاٹ گئی اور وہ قتل ہو کر گر گیا اور یہ تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا. جو تم نے اس کی حالت دیکھی. اب میں بندے کا بندہ رہ گیا. یہ میرے سامنے اپنے کیفر کردار کو پہنچا کیونکہ یہ تو اس کی نیت ہی بری تھی. لیکن اب مجھے میری موت یاد آنے لگی کہ اب میں جنگل بیابان، یا مجھے کون آئے گا چھڑوانے کے لیے، میں یہاں پر پھنس گیا. ہوا یہ کہ اب میں نے اپنے رب کو پکارا
اور میرے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عز و جل، میرے پاس تو کسی کو بھیج جو تیرے اس آفت زدہ بندے کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اور میں مسلسل یہ دعا کرتا رہا، میں مظلوم تھا اور میں نے پڑھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میں مسلسل دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری جان بچ جائے اور میں اس مصیبت اور اس پریشانی سے نجات پا لوں۔ تو اس میں تم آ گئے اور تم نے مجھے اس پریشانی سے نجات دلائی۔ اب مجھے تم بتاؤ کہ تم اس جنگل بیابان میں کیسے پہنچے؟ میرا تو یہ گمان ہے کہ میرے رب نے میری دعا سنی ہے، مگر سبب کیا بنا تمہارا یہاں آنے کا؟ سب نے کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے تو یہاں آنے کا جو سبب بنا وہ تو ایک مچھلی بنی کہ ایک مچھلی اڑ کر ہماری کشتی میں آئی، اور ہم سب نے یہ طے کیا کہ اب ہم چلتے ہیں اور چل کر اس مچھلی کو بھون کر کھاتے ہیں، اور ہم اس میں مطلب کہ یہ یہاں پہنچے، یا تمہاری یہ حالت دیکھی تو بالکل کیفیت تو ہماری بدلی ہوئی تھی، اور ہم تو تمہاری کیفیت دیکھ کر یکسر یہی بھول گئے کہ ہم کو مچھلی بھی بھون کر کھانی تھی، ہم تو تمہارے چکر میں پڑ گئے۔ تو چلو اب چلتے ہیں کشتی کی طرف۔ چنانچہ وہ لوگ کشتی کی طرف بڑھے کہ چلو اب اس کو بھی لے کر چلتے ہیں، اب آگے کہیں سفر طے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہم کشتی پر گئے، مچھلی کشتی سے نکل کے دوبارہ پانی میں جا چکی تھی۔ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پیدا کیے، کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ راستے نکالتا ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہ پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے، اور جب اس کو مظلوم پکارے تو وہ مظلوم کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حکایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حکایت میں کئی مدنی پھول ہیں۔ جب انسان پریشان ہونا تو پریشان انسان بہت ساری جگہوں پر ہاتھ پیر مارتا ہے، مگر ایک تعداد ہے جو بھول جاتی ہے کہ میری پریشانی دور تو میرا رب ہی کرے گا۔ میں نے باہر ملک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کافی سفر کی، اللہ کی رحمت بہت سفر کیے میں نے۔ جب میں باہر جاتا ہوں، اسپیشلی یورپ کے ممالک اور افریقی ممالک کی طرف میرا جانا ہوا ہے، اور بھی کئی ممالک کی طرف جانا ہوا ہے، مجھے ایک طبقہ ملتا ہے نوجوانوں کا، 25 سال 30 سال کی ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ میرے میٹھے پیارے صاحب بھائیو، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ سمجھو کہ رو رہے ہوتے ہیں، نہ کام نہ کاج نہ روزگار نہ اسباب، کچھ بھی نہیں، اتنے دکھ میں ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ خودکشی کر لیں۔ یہ قرضے چڑھ گئے، کوئی کھانا کو نہیں پوچھتا، کوئی پینے کو نہیں پوچھتا، پریشان حالی ایسی کہ مت پوچھئے بات۔ میں آپ کو صحیح جو باہر کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں، اور یہ میں کہ 2-4 واقعات نہیں ہیں، بلا مبالغہ یہ ہزاروں کیسز ہیں۔ ترکی، یورپ کے اتنے ملکوں میں نے جا کر دیکھا ہے، یورپ کچھ 28-30 ملکوں کا ایک مجموعہ ہے یورپ، وہاں جا کر دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ افریقی کئی ممالک میں جا کر دیکھا، حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی بعض ممالک میں جا کر دیکھا، پریشان ہیں لوگ۔ اچھا، اب جو بتانا میں چاہ رہا ہوں یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ پریشان بھی مجھے سن رہے ہوں، یہ پریشان بھی مجھے سن رہے ہوں، لوگ پریشان ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، اولاد کی پریشانی ہے، ماں باپ سے دور ہیں، پھنس گئے، انلیگل امیگریشن کروا لیا، ہر طرح کی مصیبت و پریشانی میں یہ مبتلا نظر آ رہے ہیں، قرضے چڑھ گئے، نکل نہیں سکتے، گلی کوچوں میں جا نہیں سکتے، ایسے پریشان ہیں۔ اچھا، کیفیت کیا ہے؟ کسی سے پیسے لے کر جوئے کھیل لیں گے،
کسی سے پیسے لے کر شرابیں پی لیں گے، کسی سے پیسے لے کر نشہ وشا کر لیں گے، رات کو گھر پر آ کر فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، گانے باجے سنیں گے، ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، تفریح کریں گے، اور یوں اس طرح ہی اپنا وقت گزاریں گے، پریشان ہیں۔ پھر یہ ملے بھی ہیں، یہ ملے بھی ہیں، میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں، مگر ایسا بھی کرتے ہیں۔ یہ ملے تو ان سے جب کہا جائے کہ ارے اللہ کے بندے اتنے پریشان ہو، یہ بتاؤ کہ تمہاری پریشانی دور کرے کون؟ اللہ۔ کون دور کرے؟ قرضہ کون اتارے؟ راستے کون نکال دے؟ اندھیرے سے اجالے کی طرف کون لائے گا؟ پریشانی کون دور کرے گا؟ بے روزگاری کون دور کرے گا؟ اگر پھنس گئے تو پھنسے ہوئے کو کون نکالے گا؟ ڈوبتے کو کون بچاتا ہے؟ گرتوں کو کون اٹھاتا ہے؟ ذلتوں کو عزتوں میں کون بدلتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور تم اسی رب کی درگاہ سے دور ہو، اسی رب کی بارگاہ سے دور ہو، ایک سجدہ تک تم کرتے نہیں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے نہیں، گناہ سے آپ بچتے نہیں، آپ پریشان ہو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ فلمیں دیکھو گے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ شرابیں پیو گے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ نماز قضا کرو گے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بارگاہ میں معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کہ جب بندہ ڈوب رہا ہو اور ایک تنکا بھی اس کے سامنے نہ ہو، جب اس وقت ہی پکارتا ہے مولا مجھے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایک تختے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ وہ چھوٹا سا تختہ جس پر وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ چھوٹا سا تختہ اسے ترا کر دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے لے کر اس کو زندہ ڈال دیتا ہے، اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ آپ نیکی کا راستہ اختیار کرو، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بنتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے وہاں سے انتظام فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو سوچتے رہے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، میں نے تو یہاں بھی ٹرائی کر لی، میں تو وہاں بھی ٹرائی کر لی، میں تو اس کو بھی بول دیا، اس کو بول دیا، سب کو بول دیا نا۔ اب عقل کام نہیں کر رہی نا، تمہارا شعور کام نہیں کر رہا نا۔ ارے آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہاں سے کرے گا جہاں تمہارا شعور تک بھی نہیں جاتا، تمہارے لیے راستے کھول دے گا، تمہارے لیے اسباب بنا دے گا، وہ تمہارے غیر سے مدد کرے گا، تمہاری تنگدستی دور کر دے گا۔ نیکی کی طرف آئیں، پرہیزگاری کی طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں، اس کے حضور سجدہ کرو، معافی مانگو، مولا معاف کر دے، غلط کیا سمجھتے ہو؟ اس کی نافرمانی میں نافرمانی کیے چلے جاؤ گے اور آپ کے لیے راستے کھلیں گے۔ اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، رزق وہ دے گا، بارشیں وہ برسائے گا، پریشانی وہ دور کرے گا، بے اولادی وہ دور کرے گا، آسانیاں وہ کرے گا۔ جب وہ آپ کے لیے تنگدستی دور کر کر آسانی کرے گا، نہ کبھی ہاتھ تنگ ہونا، نہ کبھی جیب تنگ ہوگا آپ کا۔ اس رب نے ایسے کئی بندے، اس رب کے بندے آپ کو ملیں گے کہ جن کے ہاتھ پہلے یوں ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو یوں کر دیا ہے۔ وہ پہلے مانگنے والے تھے، اللہ نے انہیں دینے والا بنا دیا ہے۔ وہ پہلے محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مددگار بنا دیا ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ، یا ان کا سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، مگر جب تم رب کی بارگاہ میں اور رب کی راہ میں آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے دیتا ہے، تمہارے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، موقع ہے، ایک نوجوان بڑا بے روزگار تھا، بے روزگاری کی وجہ سے تنگ۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک خوبصورت سی تھیلی ملی، اس نے وہ تھیلی اٹھائی، اس میں سے خوبصورت سا موتیوں کا ہار نکلا۔ وہ سمجھا یہ میرے لیے اللہ نے غیب سے مدد کی ہے، وہ موتیوں کا ہار لے کر گھر آ گیا اور خواب دیکھنے لگا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ صبح کسی کی آواز آئی، بھائی جان میری
ہیرو ایک موتی کے ہار کی تھیلی گر گئی ہے، جس کو ملی ہو تو مہربانی کر کے مجھے دے دے، میں اس سے اتنا اتنا انعام دوں گا۔ اب اس کے کان میں جب یہ آواز آئی، اس نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے تھیلی اس کی ہے۔ پھر بولا میں کیوں دوں، مجھے تو ملی ہے زمین سے۔ اگلے دن میں خیال آیا کہ کہیں پڑھا تھا کہ جو اللہ جو حقدار کو حق دے دے تو اللہ کریم اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس نے بولا یار میری ہے ہی نہیں، چھوڑو۔ اس سے باہر نکل کے ڈھونڈا آواز کس کی ہے، تو ایک بوڑھا آدمی ملا، کہا کہ آواز آپ لگا رہے تھے؟ کہا۔ بولا کیسا ہار تھا؟ بولا ایسا ہار تھا۔ کہا یہ والا؟ بولا ہاں یہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لو بیٹا یہ تحفہ لو۔ بولا تحفہ کس چیز کا بابا؟ آپ کی تھیلی تھی، آپ کا ہار تھا، آپ کو لوٹا دیا انعام۔ نہیں نہیں بیٹا لے لو، میں نے کہا تھا۔ بولا میرا تھا ہی نہیں، میرا کو کمایا، آپ کی چیز آپ کو مل گئی، آپ رکھے میرے لیے دعا کرنا۔ اب وہ تو پھر دوبارہ کنگلا ہو گیا۔ اس نے کو اپنے مختصر سی سامان کی پوٹلی لی، کہا چلو کسی اور جگہ چلتے ہیں، جا کر کوئی روزگار ڈھونڈتے ہیں۔ وہی پانی کے ذریعے کہیں جانے لگا، راستے میں طوفان آیا، کشتی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی، سامان بھی سارا نکل گیا، مگر اس کو ایک تختہ مل گیا۔ تختے پر تیرتا ہوا وہ ایک کنارے پر پہنچا، کوئی جزیرہ تھا۔ اب اس کا حال برا، نہ کپڑے نہ کچھ بھی نہیں، ویسے بے روزگار پریشان۔ اچھا جانا کہاں تھا خود اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ تقدیر نے اس کو جزیرے میں پہنچا دیا، ایک آئی لینڈ میں۔ اب وہاں یہ اٹھا، پریشان حال، تھکا ہارا، موت کے منہ سے نکلا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتے چلتے ہی کسی مسجد نظر آئی، اور چلے مسجد نظر آئی، مسجد میں گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی، عبادت کی، اللہ سے دعا کی۔ قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کو قرآن پڑھتا چند لوگوں نے دیکھا تو کہا بھائی تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کہا ہاں آتا ہے۔ کہا بھائی ہمارے یہاں بچوں کو قرآن سکھاؤ، رہو گے؟ بولا میں پردیسی ہوں۔ بولا آپ قرآن سکھاؤ، ہم آپ کی کچھ خدمت کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے روزگار مل گیا اور قرآن سکھانا تو شروع کر دیا۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ اس کو لکھنا آ رہا ہے، تو اس نے کہا آپ کو لکھنا بھی آتا؟ کہا لکھنا بھی آتا۔ کہا ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو۔ تو اب بچے بڑے سب لکھنا بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، گویا کہ مدرسۃ المدینہ بھی کھل گیا، دار المدینہ بھی کھل گیا۔ اس کا روزگار ہو گیا، اس کے تو عزت بھی ہو گئی، استاد ہو گیا، اور محلے میں اس کی تھوڑی بات چیت ہو گئی، چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے کچھ بڑے بوڑھے آئے، کہا بیٹا نیک ہو، اچھے ہو، نوجوان ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا مجھ سے کون شادی کرے گا، میرا کو نہ آگے نہ پیچھے۔ کہا نہ بیٹا اگر تمہارا شادی کا ذہن ہو تو بتاؤ تو ہم بات کریں۔ کہا ٹھیک ہے اگر آپ جو کہیں۔ تو کہا بیٹا ہمارے یہاں ایک بچی ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نیک صورت ہے، نیک سیرت، اگر چاہو تو ہم تمہاری سے شادی کر دیں۔ کہا آپ بڑے ہیں، آپ جیسا فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی شادی کر دی، رخصتی ہو گئی۔ وہ دلہن کے کمرے میں گیا، جیسے دلہن کے کمرے میں گیا اور جیسے دلہن کے گلے پر اس کی نظر پڑی، اس کی چیخ نکل گئی۔ کہ کیا ہوا؟ وہ تو چیختا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر لوگوں نے کہا بیٹا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ لڑکی کا ہم تو یہی سمجھے کہ لڑکی صورت و سیرت کی اچھی ہے، تم کو اچھی لگے گی۔ بولا یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو بولا بیٹا معاملہ کیا ہے، کیوں کمرے سے باہر آ گئے آپ؟ کہا وہ میں اس لڑکی کے گلے میں ہار دے کر پریشان ہو گیا ہوں۔ کیوں بیٹا کیا ہوا، ہار کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ ہار، اب اس نے اپنی ساری پوری کہانی سنائی کہ یہ وہی ہار ہے جو مجھے ملا تھا اور میں نے ایک بابا کو دے دیا تھا، اور یوں ہوتا ہوتا میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور یہ ہار آج اس لڑکی کے گلے میں ہے، تو یہ تو میری تو کہانی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا ہو گیا کچھ مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ کہا بیٹا وہ تم ہو جس کو یہ ہار ملا تھا؟ کہا ہاں۔ تو کہا بیٹا مسئلہ یہ کہ یہ ہار اسی لڑکی کے والد کو تم نے دیا تھا، اور جب یہ باپ، اس کا باپ جب ہمارے واپس لوٹ کے آیا تو یہ کہتا تھا کہ ایک علاقے میں مجھے ایک نوجوان ملا تھا، اگر یہ دوبارہ مل جائے تو اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں گا۔ تو وہ تو انتقال کر گیا، مگر تیرے رب نے تجھے یہاں پہنچا دیا، اور تجھے تیرا ایسے نکاح بھی ہو گیا اور بس ہو گیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکی سے 2 بچے پیدا ہوئے، لڑکے۔ اس لڑکی نے 2 لڑکوں کو
کی ولادت ہوئی، دونوں لڑکے انتقال کر گئے. پھر تھوڑے عرصے کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہار جو یہ ناحق طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھے راستے سے وہ ہار اسی کو دے دیا اور یہ پورے کے پورے ہار کا مالک بن گیا. اللہ دیتا ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں. لوگ پریشان ہیں، مجھے پتا ہے، لاکھوں لاکھ نوجوان پریشان ہیں، لاکھوں لاکھ نوجوان بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں. دنیا میں ان امپلائمنٹ ایک ایشو بنا ہوا ہے. میں نے پڑھی ہے یہ چیزیں، میں نے ریسرچ پڑھی ہے، فیکٹس اینڈ فیگر بھی پڑھے ہیں، پاکستان کے پڑھے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں کے دیکھے میں نے. لاکھوں لاکھ نوجوان ہمارے ملک کے بے روزگار ہیں، فائلیں لے لے کے گھوم رہے ہیں، چپلیں گھس گئی بیچاروں کی، ماں باپ کی امیدیں ختم نہیں ہو رہی، ان کی آرزویں ختم نہیں ہو رہی. مگر نوکریاں کتنی ملیں گی؟ آپ مجھے بتائیں، جاب کتنی ملے گی آپ کو بھائی؟ آخر جاب کتنی؟ اللہ کریم سے رزق حلال کا سوال کریں. اللہ کریم وہ رزاق ہے، وہ ہمارے لیے رزق کے راستے کھولے گا. وہ چاہے جاب کے ذریعے کھولے یا وہ کسی اور روزگار کے ذریعے کھول دے، ہمیں وہ رزق حلال دے. اس کے لیے ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، نیکی اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، امانت و دیانت اختیار کریں، بےمانی سے بچیں. میرے نوجوان اسلامی بھائیوں جو مدنی چینل پر بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں میری بات کو سمجھیں. اس وقت لاکھوں سرمایہ دار لوگ ایسے ہیں، they want to invest their money somewhere. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رقم کو کسی جگہ پر انویسٹ کریں. they need some pious person. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی ملے ہم کو جسے ہم یہ رقم دیں. مگر وہ دیکھیں نا، ایک جمع پونجی ایک شخص کی 50 60 10 15 20 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اٹھا کر یوں دے دے گا؟ نہ ٹیلنٹ، نہ تجربہ، نہ ہنر. آج کا نوجوان کہتا ہے جناب نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکری لنگی آوے چوکھا، نہ محنت کرنی ہے، نہ مزدوری کرنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ دعا کرنی ہے. بلکہ آج کا نوجوان تو گویا کہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کان میں آگے پوچھتا ہے کہ یار وہ کون سا درخت ہے کہ جس کو میں ہلاؤں تو نوٹیں گریں گی، میں راتوں رات امیر بننا چاہتا ہوں. ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ نادان ہیں ہم لوگ کیا؟ کبھی کوئی نوٹوں کا ہار کبھی کوئی نوٹوں کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ پتوں کا درخت دیکھا ہوگا، بے روزگاری کا پتا نوٹ نظر آیا ہوگا. نوٹوں کا کوئی درخت نہیں ہوتا. ایک ہمدرد جو آپ کے لیے ہمدرد ہے، وہ آپ کو نوٹ کے درخت کا پتہ نہیں بتا سکتا کہ ہے ہی نہیں. وہ کیا کرے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کرے گا کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ بیٹا وہ جگہ ہے، وہاں پر جا کر محنت کا بیج بو، وہاں جا کر محنت کا بیج بو، ہنر کا پانی ڈال اور مسلسل استقامت کے ساتھ اس کی آبیاری کر، تو یہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ایک اچھا رزق عطا فرمائے گا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا نوٹوں کا درخت. مگر کوئی درخت راتوں رات نہیں اگتا، کوئی درخت راتوں رات نہیں اگ جاتا. پہلے وہ نکلتا ہے، کپل بنتی ہے، پودا بنتا ہے، پھر پانی ڈالو، دھوپ سے بچاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، تب جا کر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، درخت بنتا ہے، پھر جا کر کبھی پھل دیتا ہے. لو 15 20 25 سالوں میں جا کر بنتے ہیں، راتوں رات نہیں بنتے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. لیکن ہمارے نوجوان کو اتھیلی پر سرسوں اگانا ہے، راتوں رات امیر بن جاؤں. صبح اٹھوں تو میرے نیچے گاڑی کھڑی ہو، باہر جاؤں تو گیٹ کھولنے والا میرے پاس کوئی خادم کھڑا ہوا ہو، اور فون کروں تو میرے لیے کوئی ہوٹل سے کھانا لانے والا ملازم موجود ہو، یہ ہو وہ ہو فلاں، کیونکہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. لگتا ہے فلمیں دیکھ کر ڈرامہ خراب ہو گیا ہوگا. فلموں میں 3 گھنٹے میں آدمی پیدا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، امیر بھی بنتا ہے، مر بھی جاتا ہے. یہ فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، یہ حقیقت کی زندگی میں نہیں ہوتا. وہ ایک اسکرپٹڈ پکچر ہے.
ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہے. یہ فلمیں ڈراموں کی کہانیوں میں ہمارے نوجوان کھو گئے، کیونکہ چلتی اتنی ہے نا ہمارے معاشرے میں. لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہوں گے کہ جناب ہم یوں بن جائیں گے. نہیں بنتے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی. ڈرامہ ہے. کیا ہے یہ ڈرامہ؟ آپ خود بولو گے کیا دیکھ رہے تھے؟ ڈرامہ دیکھ رہے تھے. تو ڈرامہ تو ہوتا ہی ڈرامہ بازی ہے. ریئل حقیقی زندگی کی طرف آئیں. آپ کے ماں باپ کی آپ سے امیدیں ہیں، توقعات ہیں. نیکی، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، ایماندار بنیں، دیانتدار بنیں. یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے کسی کا ایک پیسہ بھی بددیانتی کے ساتھ کھانا نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ رہیں، ہنر حاصل کریں، محنت مزدوری والا ذہن بنائیں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں. دیکھنے والا دیکھے کہ یہ نیک پرہیزگار ہے، یہ اپنے رب کا فرما بردار ہے، اس پر اس کے رب کے احسان ہیں. یہ رب کے احسان کے اس میں ناشکری نہیں کرتا. اگر میں نے بھی اس پر کوئی احسان کیا تو میری بھی ناشکری نہیں کرے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، پلیز ایمانداری، دیانتداری، یعنی جس میں جو ایماندار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر دعا، تقوی، نمازی بن جائیں، نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں بس. اور اپنے رب کے حضور دعا کرو کہ یا اللہ میرا کام کرتے ہیں. وہ کریم ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں. وہ مچھلی کشتی میں ڈال کر مدد کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے. وہ کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے. اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کا راستہ نہیں اختیار کرتے، نیکی اور استغفار کا راستہ ہے. کیونکہ نفس ہے نا، شیطان ہے، ہمیں ادھر لے جائے گا ادھر لے جائے گا. اچھا پھر شارٹ کٹ، یہ کام کر لو پیسہ جلدی آ جائے گا. شارٹ کٹ کے چکر میں ہمارے نوجوان گینگسٹر بن گئے. گینگسٹر نشے کے اشیاء بیچنے والے بن گئے، موبائل لوٹنے والے بن گئے، موٹر سائیکل لوٹنے والے بن گئے. اور ماں باپ کو لا کے 5-10 ہزار روپے ہاتھ میں رکھتے، ماں بولتے میرا لال، میرا لگتے جگر، میرا مورے نہ رہے. اتنے کمانا شروع کر دیا. ماں کبھی پوچھو تو صحیح، کل 5 روپے مانگ کر 1 پاؤ دہی نہیں لا سکتا تھا، آج آپ کے ہاتھ میں 10,000 روپے رکھ رہا ہے. پوچھو تو صحیح کہاں سے لایا. کہ پھر پتا چلے گا جب یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. کس موبائل کو لوٹتا تھا، کس پرس کو لوٹتا تھا، کن عورتوں کو لوٹتا تھا، کن موٹر سائیکلوں کو لوٹتا تھا. یہ پھر پتا چلے گا. یہ راستہ میرے پیاروں میٹھے اسلامیوں کبھی اختیار نہ کرنا. یہ ظلم کا راستہ ہے. آپ جس کو لوٹو گے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، یاد رکھیے گا. یہ جس نے بھی لوٹ مار کی ہے نا، یہ جو بھی الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، یہ پھنسیں گے اگر توبہ نہ کی اور اس کے تقاضے پورے نہ کیے. اللہ سے معافی مانگیں اور کوئی برا راستہ اختیار نہ کریں، کوئی کرپشن کا راستہ اختیار نہ کریں، کوئی کرائم کا راستہ اختیار نہ کریں. آپ ایماندار بن کر، نیکوکار بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ. رزق کون دے؟ ایمانداری سے بتاؤ یار، اللہ کے سوا کون دے رزق؟ وہی رزاق ہے، باقی تو ہم سب عبد الرزاق ہے. رزاق تو ہے ہی وہ. رزق تو اس نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ہم اس سے دعا کریں، وہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اس کو راضی کریں. وہ اپنے غیب کے خزانے ہم پر کھولے گا. اور بددیانتی اور ظلم کے راستے پر کبھی بھی ہم نے چلنا نہیں ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ آج پکی نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ کبھی بھی ظلم کے راستے پر نہیں چلیں گے، اور ہم ہمیشہ مطلب کہ ایمانداری والی زندگی گزاریں گے. اگر کسی کا کہیں سے کوئی چیز آ بھی گئی تو ہم اس کو لوٹا دیں گے، یہ آپ کی ہے. حق نہیں کھانا کسی کا، نہ وارث کا حق کھانا ہے، نہ یتیم کا حق کھانا ہے، نہ بیوہ کا حق کھانا ہے، نہ کسی کا ہم نے حق کھانا نہیں ہے. پکی بات.
کبھی کسی کا حق نہیں کھانا، ڈرتے رہیں. ایسے پیسے آ جاتے، اڑی پیسے ہو گئی، اڑی پیسے ہو گئے، پیسے. ارے کہاں سے آئے؟ پیسے ہو گئے، پیسے ہو گئے، اور پیسے ہو گئے، اتنی سارے پیسے ہو گئے. اڑی لائن ملی ہے، لائن. ارے بھائی کون سی لائن ملی ہے؟ یہ لائن تمہیں جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیا حرام کھائیں گے ہم لوگ؟ استغفر اللہ، نہ، حرام نہیں کھانا. طے کر لیں انشاءاللہ حرام کبھی بھی نہیں کھائیں گے. ایک سکہ حرام کا پیٹ میں نہیں ڈالیں گے. نہ خود کھائیں گے، نہ ماں باپ کو کھلائیں گے، نہ بیوی بچوں کو کھلائیں گے. بالکل حلال طیب رزق کھائیں گے انشاءاللہ. پہلا نوالا حلال کا پیٹ میں جاتے ہی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ، اس کے حبیب کے صدقے میں. محنت مزدوری کریں. اگر نوکری نہیں ملتی، کوئی چھوٹا موٹا سا کام کر لیں. آپ ایماندار بنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ایماندار بنیں، نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، لوگ آئیں گے آپ کے پاس. یہ بولنے سے نہیں ہوگا میں بہت ایماندار آدمی ہوں، آپ میرے پہ بھروسہ کر کے دیکھو. اس لحاظ سے پہلے 4 بولنے والوں پہ بھروسہ کیا ہوا تھا. چونا لگا دیا، کوئی کتھا لگا گیا، کوئی کیا لگا گیا بیچارے کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے روزگاری بہت ہے، پیسہ بھی لوگوں کے پاس بہت ہے. مداربت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک کا پیسہ ایک کی محنت. مداربت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ بزنس کی ایک ٹرمینالوجی ہے، تجارت کی ایک اصطلاح ہے مداربت. آپ پڑھیں نا تجارت کے احکام، اور پھر آئیں میدان میں انشاءاللہ ملے گا. نہیں تو پھر چھوٹا موٹا کوئی لے کر آپ اپنا کاروبار شروع کریں. ہم نے دیکھے ہیں، ملے ہیں، ہم نے تاثرات لیے ہیں. بہت چھوٹے سے انویسٹمنٹ پر 10 20 25 ہزار روپے پر انہوں نے اپنے کام کو شروع کیا. شرمائے نہیں تھے، شرمایا نہیں. وہ 25 30 50 ہزار روپے بھی اس سے کاروبار شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے ترقی دے دی. 1 کی 2 2 کی 3 3 کی 4 دکانیں کھولے. میں مثال دیتا ہوں، پنچر کھول، ایک آدمی نے پنچر بنانے کی دکان کھولی، اللہ نے اس کو پنچر میں برکت دے دی. وہ 4 4 6 6 پنچر کی دکانیں کھل گئی. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک عام کاروبار بھی کرنے کا ذہن ہونا چاہیے. جو رزق حلال کمانے کے لیے خود کو ذلت کی جگہ پہ کھڑا کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے جڑتے جیسے درختوں کے پتے. مگر ایمانداری، دیانتداری. لوگ ایماندار آدمی کی دکان پہ جاتے ہیں، دیانتدار آدمی کی دکان پہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں. یہ بس 100% آج اپنا سب ذہن بنا لو، ہم صرف ایمانداری اختیار کریں گے. اور اس کے لیے پڑھیں، تجارت کے احکام پڑھیں. ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے تاثرات سنے میں نے کہ میں درس نظامی کروں گا، میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا. آپ لے لو داخلہ، لے لو داخلہ. بالکل ذہن بنائیں. یہی راہ ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کی راہ پر چلاتا ہے. آج علماء کم ہیں ہماری سوسائٹی میں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے، جو عالم نہ ہو ہمارے بازار میں نہ آئے. ہم علم حاصل کریں، عالم بنیں، مطالعہ کریں. 5 یا 6 سال کا درس نظامی ہے، 6 سال کا. only 6 year انشاءاللہ we will graduate. آپ انشاءاللہ گریجویٹ ہو جائیں گے. یہ بھی گریجویشن ہے. اور یہ 6 سال پڑھنے کے بعد آپ کو آ رہا ہوگا. یہاں تو بیکام فائنل کر لیتا ہے بیچارے کو، انگلش میں اپلیکیشن لکھنے نہیں آتی. گریجویٹ بھی آدمی انگلش اپلیکیشن لکھوانے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. لکھ دینا لکھ دینا لکھ دینا لکھ دینا، تھوڑا سا انگلش میں لکھ دینا. اس کو سینٹنس نہیں آتے، نہ پاسٹ سینٹنس، نہ پریزنٹ ٹینس، نہ فیوچر سینٹنس، کچھ آتا نہیں ہے کیونکہ اس نے پڑھا بھی صحیح نہیں ہے. نہ آتا تھا، رہ جاتا تھا، کچھ بھی نہیں. میرے کو پیسے کمانے پیسے کمانے پیسے کمانے. ارے خدا کے بندے، ہنر کماؤ، ترقی تمہارے پیچھے آئے گی. لوگ پیسہ کمانے میں لگے، میں کہتا ہوں ہنر بنائیں جائز اور حلال طریقے پر، اور اللہ کے لیے صرف رزق حلال کمائیں بس. اور کم سے کم اس پر بھی آپ اپنے آپ کو تیار کر لو تو انشاءاللہ کرپشن، چوری، ڈکیتی، اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. گریجولی، آہستہ 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 انشاءاللہ آپ کے رزق میں، آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار ترقی ہوگی. پھر
ملے گا اتنا ہی میرے میٹھے پیارے اسلام جتنا آپ کے میرے مقدر میں. یہ بات بھی ذہن میں بنا لیں کہ ملتا پھر اتنا ہی ہے جتنا آپ کے میرے مقدر میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اتنی محنت کرے گا بولے گا کہ میرے کو ملا نہیں ہے. بھائی آپ کے تقدیر میں جو تھا وہی ملے گا نا. بعض لوگ 2-4 گھنٹے کام کرتے ہیں, اتنا ڈھیر پیسہ آ جاتا ہے, تھوڑا اتنا زیادہ کام کچھ بھی نہیں ملتا. مگر میرا آپ سے سوال یہ, کیا پیسہ کمانا ہی مقصد ہے؟ کیا دولت مند بننا ہی مقصد ہے؟ یعنی جو چیز یہاں چھوڑ کر جانا ہے اس کے پیچھے اتنا ٹینشن, اور جس عمل نے قبر میں آنا ہے اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. آپ میں سے جو بے روزگار ہے اس کو اپنی بے روزگاری کا تو ٹینشن کھائے جا رہا ہے, اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں, ٹینشن نہیں ہو رہا. آج ایک لیٹ لگ گئی اور آپ کی کٹوتی ہوگی, آپ کو ٹینشن ہو گیا. آپ نے فجر کی نماز نہ پڑھی, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. ہاؤ از لائف؟ کیسی زندگی ہے یہ؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, روزگار کمانا ہے. میں نے بیان کیا ہے آپ کو ابھی, روزگار کمانا ہے, بھیک نہیں مانگنی. اللہ ہمیں صبر و قناعت کی نعمت عطا فرمائے اور نیکی کا راستہ اختیار کرو. بس آپ نیکی کے راستے پر چلے, پرہیزگاری کے راستے پر. میں کہتا ہوں اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جاؤ, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو جائیں, اسلام و دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو جائیں. جب آپ اللہ کے دین کی خدمت, سنتوں کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آؤ گے, کیا اللہ کریم آپ کو بے روزگار چھوڑے گا؟ جو جب آپ اس کی دین کی خدمت کرو گے. چند لوگ کہیں ٹافلے پہ گئے تھے, مطلب یوں نیکی کے راستے پر تھے. ان کو راستے میں ایک آگ کا پجاری ملا, یعنی آگ پوجنے والا, فائر ورشپر جس کو کہتے ہیں, مجوسی. انہوں نے اسے تبلیغ کی, نیکی کی دعوت دی. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور ان کے ساتھ چل پڑا. وہ رائے خدا میں گھومتے رہے, سفر کرتے رہے. آخر ایک وقت آیا کہ ان کی واپسی کا ٹائم تھا, تو وہ جب قافلے والے واپس ہونے لگے تو اس نئے مسلمان کو انہوں نے کچھ رقم دی. بولا یہ کچھ رقم رکھے. بولا کیوں دے رہے ہو؟ کہا آپ الگ جا رہے ہیں, آپ کو راستے میں کام آئے گا نا. تو کہا عجیب آدمی ہو, خود ہی نیکی کی دعوت دے کر مجھے مسلمان کر رہے ہو اور اب مجھے یوں کر رہے ہو. کیوں, کیا ہوا؟ بولا آپ سوچو, جب میں اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا اس وقت بھی میں بھوکا نہیں تھا, تو آج اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیا وہ مجھے بھوکا رکھے گا؟ توکل, ایمانداری, تقوی اور پرہیزگاری, اور اللہ عز و جل کے دین کی خدمت میں لگ جائیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی, اتنا ملے گا کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے, وانٹڈس آر انلمیٹڈ. خواہشات کی کوئی حد نہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, مگر پھر بھی کم نکلے. خواہشات پوری نہیں ہوتی, ضرورت اللہ پوری فرماتا ہے, اور پھر جس کی جو چاہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا فرما دے, کہ تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. اللہ ہمیں تقوی, پرہیزگاری اور ایمانداری والی زندگی عطا فرمائے. نیک اعمال کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہیں, اور بس آج یہ ہم نے طے کر لیا ہے, ہم نے حرام روزی نہیں کمانی, حرام کا لقمہ نہیں لینا, کسی کا حق نہیں کھانا, ہم نے ظالم نہیں بننا, اور پریشانی اور مصیبت میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اللہ ہمارے راستے کھول دے گا, اور اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دے, مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ, میرے لیے راستہ کھول دے. وہ اپنے محبوب کے واسطے اور وسیلے کی برکت سے ہمارے لیے راستے کھول دے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی حلقے لگا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفरुक व अतूबु इलैक। माशाअल्लाह आज भी हमारे बड़े शहजादे आशिकाने रसूल के सरों पर इमाम के ताज सजाएंगे और इंशाअल्लाह ये मनाजिर भी हम बराए रास्त मदनी चैनल पर दिखाएंगे। और माशाअल्लाह हमारे स्टूडियो से नशरियात जारी रहती हैं, तो एक तरफ इंशाअल्लाह आप इमाम बांधने के मदनी चैनल के नाज़रीन मनाजिर देखेंगे, दूसरी तरफ हमारे इस्लामी भाई अपनी नशरियात भी जारी रखेंगे और आपको वो मदनी फूल देते रहेंगे। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। जो बेचारे बेरोजगार हैं अल्लाह इनके लिए गैर से मदद फरमाए और इनके लिए रिज़्क़ के रास्ते अल्लाह ताला कुशादा फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत के औराद व वज़ाइफ भी होते हैं, वो भी पढ़ा करें। मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन को एक मदनी फूल दे देता हूँ। कई इस्लामी भाई ऐसे जिनके रिज़्क़ के मामले में तंगी होती है, दरवाजे इनको लगता है बंद हैं, उनको चाहिए कि हम रोज़ाना में तो पाँचों नमाज़ें तो पढ़नी है, इशराक चाश की पाबंदी करें। जिसने इशराक चाश की पाबंदी की इंशाअल्लाह अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। और ये मौका मिला है माह रमज़ान में, माशाअल्लाह यहाँ इशराक चाश की पाबंदी हो सकती है, आदत भी हो सकती है और इंशाअल्लाह आगे इसके लिए मज़ीद राहें हमवार हो सकती हैं। इस्लामी भाई ये सफ़ों के दरमियान चादरें बिछा लेते हैं, बेचारे सो जाते हैं। अब क्या करें, जिनको नमाज पढ़नी है, सफ़ों में खड़े होना है, वो तो गए ना बेचारे। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह सब पर करम फरमाए। माशाअल्लाह जो जो दुआओं के लिए कहते हैं अल्लाह सबकी जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमाए। हमारे दुख दर्द परेशानी चाहे वो दुनिया की आखिरत की, अल्लाह अपने करम से दूर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन पर भी अल्लाह खुसूसी फजल करम फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।